یاد رکھیے فجر کی نماز کی خاص اہمیت ہے، اور فجر کے فرض تو فرض، سنتوں کی بھی اہمیت ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نفل کی ادائیگی کے لیے، یعنی سنت بھی اصل میں نفل نماز ہے، ایک فرض ہوتی ہے ایک نفل، پھر جو آپ نے زیادہ تاکید سے پڑھی ان کو سنت قرار دے دیتے ہیں، اور باقی جو کبھی کبھار پڑھی وہ نفل ہو جاتی۔ کسی نفل کی ادائیگی کے لیے اتنی جلدی کرتے نہیں دیکھا جتنی جلدی آپ نماز فجر سے پہلے 2 رکعتوں کے لیے کرتے تھے۔ جلدی پڑھتے نہیں تھے، یعنی اس کی ادائیگی کے لیے آپ فکر کرتے تھے۔ حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعت نماز، یعنی فرض کی بات ہے یہاں، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی شان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے فرمایا جو آدمی عشاء اور فجر کی نمازوں میں آ سکتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ آئے، اگرچہ اسے گھسٹ کے کیوں نہ آنا پڑے، یعنی گھٹنوں کے بل یا پیٹھ کے بل گھسٹ گھسٹ کے ہی آنا پڑے تو بھی آئے، لیکن آئے ضرور۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی بس وہ اللہ کے ذمے میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ کے ذمے ہو گیا۔ بس اللہ تم سے اپنی حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جو اللہ کے ذمے ہے اس پر کوئی ظلم نہ کرے، اور ظلم کر کے اللہ کے سامنے جواب دے نہ ہو، اس لیے کہ جس سے اللہ پوچھے گا، مطالبہ کرے گا، یقیناً اسے اپنی گرفت میں لے لے گا اور لے کر منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ کسی کو حق نہیں کہ اس پر ظلم اور زیادتی کرے۔ جو اس شخص پر زیادتی کرے گا جو فجر پڑھتا ہے تو وہ دراصل اس ذمے میں خیانت کر رہا ہے جس کو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پکڑے گا۔ یعنی فجر پڑھنے والے کی عزت اور احترام لازم ہے، کیونکہ صرف مومن ہی اس کی پابندی کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے فجر کی نماز بڑی بھاری ہوتی ہے، وہ ایک خاص وقت سے پہلے نہیں اٹھتے۔ کچھ لوگوں کی اکثر ہی قضا ہو جاتی، وہ چونکہ دیر سے سوتے ہیں تو صبح اٹھ نہیں پاتے، تو ان کی حفاظت اللہ کے ذمے پہ نہیں ہے۔ تو اس لیے بہت ہی فکر کرنی چاہیے کہ فجر کی نماز قضا نہ ہو، یعنی کوئی باقی کر لیں، نہیں، کیونکہ باقی تو پھر ہم جاگ ہی رہے ہوتے ہیں نا، تو اذان بھی سنائی دے دیتی ہے اور وقت بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے، اور دوسروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں پڑھ رہے ہیں تو پڑھ ہی لیتے ہیں۔ لیکن فجر کی چونکہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے اٹھنے کی بھی، اور پھر وقت پر اٹھنے کی، اور پھر مسجد میں جانے کی، تو اس لحاظ سے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اور فجر پڑھنے والا شام تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اس میں ایک واقعہ بھی آتا ہے احادیث کی کتابوں میں۔ عامش کہتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ بن عمر، ابن عمر کے کیا لگے؟ بیٹے، اور حضرت عمر کے پوتے، یہ حجاج کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حجاج کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ بہت ظلم کرتا تھا۔ تو حجاج نے ان سے کہا اٹھو اور فلاں آدمی کی گردن مار دو۔ تو سالم نے تلوار اٹھا لی کیونکہ اس کا حکم تھا مارنے کا، اور اس آدمی کو پکڑا اور محل کے دروازے کی طرف چل پڑا۔ تو ان کے والد ابن عمر نے ان کو دیکھ لیا جب وہ اس آدمی کو باہر لے کے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ واقعی ایسا کرنے جا رہا ہے؟ انہوں نے 2-3 بار یہ بات دہرائی۔ پھر باہر لا کر سالم نے اس سے پوچھا کیا تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ یعنی جس کو مارنے کا حکم تھا، کہا تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ سالم نے کہا پھر تم جس راستے سے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، اور وہ واپس آئے اور تلوار پھینک دی۔ حجاج نے ان سے پوچھا کیا تم نے اس کی گردن اڑا دی؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ حجاج نے پوچھا کیوں؟ سالم نے جواب دیا میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے یہاں تک کہ شام ہو جائے۔ تو ان کے والد نے ان سے کہا کہ سمجھدار رہو، میں نے تمہارا نام اسی لیے سالم رکھا کہ تم سلامت رہو، یعنی اللہ کے ذمے کے اندر خیانت نہ کرو۔ تو بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان سے بڑے بڑے حادثے، بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں جب وہ فجر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے۔ اب تو الحمدللہ ہر شخص کے موبائل پر الارم ہوتا ہے، اور موبائل ہر شخص کے سرہانے ہوتا ہے، تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صبح نہیں اٹھ پایا۔ 1 نہیں 2 3 الارم لگا لیں، 5-5 منٹ کے وقفے پہ رکھ لیں اس کو، کیونکہ
جو شخص یہ 2 نمازیں پڑھے گا، بخاری میں آتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. ایک اور روایت میں آتا ہے وہ آدمی ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی. اور پھر آپ نے فرمایا ان نمازوں میں سستی نہ کرو اگر تم اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو، اس طرح کہ جیسے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، اور تمہیں کوئی دھکم پیل کا بھی واسطہ نہیں پڑے گا. یعنی جو ان نمازوں کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے دیدار کے قابل ہوگا. اور پھر بعض اوقات لوگ رات قیام کرتے رہتے ہیں، آخر حصے میں سو کے فجر قضا کر دیتے ہیں. کیا ہے تہجد کے لیے اٹھے تھے، وہ آنکھ نہیں پھر کھلی فجر کے لیے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں صبح کی نماز با جماعت پڑھوں یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ساری رات قیام کروں. ساری رات کے نوافل سے زیادہ محبوب ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ. ہاں منافق پر فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے، تو منافقت سے نکلنے کے لیے، نفاق سے نکلنے کے لیے اس نماز کی پابندی ضروری ہے. ابی بن کعب کہتے ہیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی. اس کے بعد فرمایا کیا فلاں حاضر ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. آپ نے پوچھا کیا فلاں آیا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا بلا شبہ یہ 2 نمازیں منافقوں پر سب سے بھاری ہیں، سب نمازوں سے زیادہ بھاری، یعنی فجر اور عشاء. اور اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان میں کیا کچھ اجر و ثواب ہے تو تم ان میں ضرور آؤ، خواہ گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ آنا پڑے. تو اس لیے خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی اس کا پابند کریں. یہ جو فجر کی 2 سنتیں ہیں یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے. یہ بتائیے دنیا میں کیا کیا. ایک دن کسی نے مجھے ایک میسج بھیجا جس میں انہوں نے دنیا کا جو سب سے امیر ترین انسان ہے اس کو کھڑا دکھایا، اس کا شاید کوئی پراپرٹی جگہ تھی اس کے پاس، پھر نمبر 2، پھر نمبر 3، پھر 4 اور 5ویں نمبر پہ ایک بندے کو سجدہ کرتے ہوئے دکھایا، اور نیچے حدیث لکھی تھی کہ طلوع فجر کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنا کیا ہے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے. سب بلینئر سے بڑھ کر آپ بلینئر ہر روز ہو جاتے ہیں اگر آپ یہ 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں. اتنا بڑا اجر و ثواب کماتے ہیں. لیکن کبھی ہم اٹھے دیر سے ہیں اور کبھی کچھ نہیں. ان کی حفاظت کرنی چاہیے اور ان کے ادا کرنے کا شوق ہونا چاہیے. ان کی اہمیت کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعتیں نماز پڑھنے کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے. ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے ان کو پڑھنا. اب دنیا کی اپنی محبوب چیزیں، جو بھی پیاری پیاری چیزیں ہیں، آپ کو ان سب کی لسٹ بنا لیجئے اور اس کے ایکول ان 2 رکعتوں کو رکھ لیجئے. دیکھیے والذین آمنوا اشد حبا للہ، انسان کو انسانوں سے بھی محبت ہوتی ہے، ان کی ملاقات کا بھی شوق ہوتا ہے، ان کے پاس بیٹھ کے بھی مزہ آتا ہے، سب باتیں اپنی جگہ ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ بلا لیتے ہیں تو جو واقعی محبت کرتا ہوگا اللہ سے اس کا دل بے چین ہو جائے گا. نماز کا وقت شروع ہوتے ہی دل بے چین ہو جائے گا، پھر اس کا دل نہیں لگے گا کسی اور سے باتیں کرنے میں، پھر وہ کہے گا کہ میں جلدی جاؤں اور اپنے رب سے ملاقات کروں. اس معیار پہ ہم نے اپنے دلوں کو لانا ہے. یہ نہیں کہ جو دنیا کے کام ہے ان میں اتنی دلچسپی، اتنی گہرائی، اچھا یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی حالت میں یہ سنتیں نہ چھوڑنا. یہ جو فجر کی 2 سنتیں ہیں. قابوس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے والد نے ایک عورت کو عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان سے سوال کرے کہ کون سی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھی کہ جس پر آپ ہمیشگی کرتے تھے. انہوں نے کہا وہ نماز جو آپ کسی صورت نہ چھوڑتے، خاص صحت مند ہوتے یا مریض ہوتے یا سفر میں ہوتے یا مقیم ہوتے، وہ فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں. کب کب نہیں چھوڑتے تھے؟ نہ صحت کی حالت میں، نہ بیماری کی حالت میں، نہ سفر کی حالت میں، نہ قیام کی حالت میں. کبھی بھی نہیں یہ 2 رکعتیں چھوڑی. ان کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے. پھر فجر کی یہ سنتیں ہلکی رکعتیں ہیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر جب صبح کی اذان سنتے تو ہلکی پھلکی 2 رکعتیں یعنی فجر کی سنتیں پڑھتے تھے، ہلکی پھلکی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، وہ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ پڑھا کرتے تھے، تو وہ اس سے چھوٹی ہو جاتی تھی، لمبی قرات نہیں ہوتی تھی ان میں.
ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی صبح فجر سے پہلے 2 رکعت یعنی سنتیں پڑھے تو اس کو چاہیے کہ اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جائے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لیتے تو اگر میں سوئی ہوتی تو لیٹ جاتے اور اگر میں جاگ رہی ہوتی تو مجھ سے باتیں کرنے لگتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کی فجر کی سنتیں رہ جائیں وہ کب ادا کرے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کسی مسجد میں یا حرم میں نماز شروع ہونے کا وقت کتنا ہے. ہم گھر سے وضو وغیرہ کر کے نکلتے ہیں کہ وہاں جا کے پہلے سنت پڑھیں گے پھر فرض پڑھیں گے، اتنے میں کیا ہوتا ہے تکبیر ہو جاتی ہے. آپ اب کشمکش میں سنت پڑھو کہ فرض پڑھو. کچھ لوگ تو کیا کرتے ہیں ڈھیٹ بن کے سنت شروع کر دیتے ہیں اور پوری سنتیں پڑھ کے امام رکوع سجدے میں چلا جاتا ہے، 1 رکعت اپنی فرض قضا کر دیتے ہیں اس سے اور سنت پڑھتے رہتے. حالانکہ حکم کیا ہے؟ اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز قائم کر دی گئی، فلا صلاۃ الا المکتوبہ، تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے. ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے پڑھ لی ہے اور سجدے میں ہے مثلاً یا تحیات پر ہیں تو درود شریف پڑھ کے آپ سلام پھیر سکتے، کیونکہ درود شریف پڑھنا لازم ہے نماز میں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور آپ چھوٹا والا ورژن بھی پڑھ سکتے، ضروری نہیں کہ جو ہمارا لمبا ہے اسی کو پڑھے. تو جس کی فجر کی سنتیں رہ جائیں وہ کب ادا کرے؟ ابن باز کہتے ہیں جب انسان اکیلا ہو یا امام ہو، دونوں صورتوں میں اس کے لیے مؤکدہ سنتیں پڑھنا ممکن ہو تو وہ ان کو فرض نماز سے پہلے ادا کرے گا. اگر وہ مقتدی ہے اور اس سے فرض نماز چھوٹ گئی، یعنی فالوور ہے، فرض نماز چھوٹ گئی، یا وہ اس وقت آیا جب امام نماز کھڑی کر چکا تھا، تو وہ ان کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے گا. پھر وہ سنتوں کو فرض نماز کے بعد پڑھے گا، اور اگر چاہے تو سورج کے طلوع ہونے تک انہیں مؤخر کر دے. دونوں عمل ہی سنت میں آئے ہیں، یعنی فوراً بعد پڑھنے کا بھی اور سورج نکلنے کے بعد پڑھنے کا بھی. اگر نماز کے فوراً بعد پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، تاکہ وہ پڑھنا بھول نہ جائے، اور اگر چاہے تو انہیں مؤخر کر دے اور سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ لے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، کیا سمجھ میں آیا؟ ہر حال میں پڑھنی ہے. نماز آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لی، اب آپ کیا کریں گے؟ اپنی سنت پڑھیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی وجہ سے فجر کی سنتیں نہ پڑھ سکے. یعنی کبھی ایسا ہوا ہوگا جیسے وہ ایک خاص جگہ پر آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا تو وہاں سب سو گئے تھے، تو کسی کی بھی آنکھ نہیں کھلی تھی، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ سورج طلوع ہونے کے بعد ان کی قضا دی. یعنی اس وقت صرف فرض نہیں پڑھے گئے بلکہ سنتیں بھی پڑھی گئیں. فجر کی نماز جیسے اگر آپ سفر میں ہیں اور کوئی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے آپ پڑھ ہی نہیں سکے، تو جب آپ لینڈ کریں گے تو اس وقت سنت اور فرض دونوں پڑھیں گے. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جو فجر کی 2 سنتیں نہ پڑھ سکے تو اس کو چاہیے کہ وہ انہیں سورج نکلنے کے بعد ادا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.